الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی عبد اللہ ورسولہ نبینا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد. فعن عبد اللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ قال انطلقت فی وفد بنی عامر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا سیدنا فقال صلی اللہ علیہ وسلم السید اللہ تبارک وتعالی قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائی بسند جيد. یہ کتاب التوحید کا 65واں باب ہے. باب ما جاء في حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید وصده كل طریق الشرک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی مکمل حفاظت فرمائی، توحید کی چراگاہ کی مکمل حفاظت فرمائی اور شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دیا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے قول اور فعل سے منع فرمایا اپنی امت کو جس سے اللہ کی توحید میں نقص پیدا ہوتا ہو، توحید کے تقاضے مجروح ہوتے ہوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے اندر جو ذات آپ کی بہت اونچی ذات ہے، اللہ کی مخلوق میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، جملہ رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے، مگر آپ نے اپنے لیے غلو آمیز تعریف پسند نہیں فرمائی تاکہ آپ کی مقام عبدیت پر آنچ نہ آئے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. رواہ البخاری فی صحیحہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. لوگوں میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، مجھ کو بہت اونچا مت اٹھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اندر غلو کیا. انما انا عبد، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کو. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کی منہ پر تعریف نہ کریں، تعریف میں مبالغہ نہ کریں تاکہ انسان کے اندر عجب اور کبر پیدا نہ ہو اور خود اس کی عبدیت مجروح نہ ہو اور وہ اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگے. آپ نے فرمایا کوئی کسی کی تعریف نہ کرے اس کے منہ پر اور مبالغے کے ساتھ نہ کرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیحین کے اندر اور سنن کے اندر کہ ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تو آپ نے فرمایا قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک، 3 مرتبہ فرمایا. تم نے اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب. جب بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو دیکھو کہ وہ تمہارے منہ پر تمہاری بہت تعریف کر رہا ہے تو مٹی اس کے منہ میں جھونک دو. رواہ احمد و مسلم عن المقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ. تو تعریف کے اندر غلو کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں اور آپ نے اپنی امت کو غلو سے منع فرمایا. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ کی اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے حوالے سے، دونوں حدیثوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے. عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ بنو عامر کے ایک وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. عام طریقہ سے وفود کا سلسلہ 9ویں ہجری کے اندر ہوا، اس کو عام الوفود کہتے ہیں. ہجرت کے 90 سال کو عام الوفود کہتے ہیں. مختلف شہروں سے وفود آیا کرتے تھے اسلام کے لیے. تو ہم لوگ جب گئے آپ کی خدمت میں تو فقلنا، ہم نے کہا یا سیدنا، یہ ہمارے سید. سید سید فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، سعودت والے.
عظمت والے، شرف والے اور فخر والے، یعنی اے صاحب عظمت، اے قابل فخر، یہ معنی ہوتا ہے سید کا، جو صاحب شرف ہو، صاحب عظمت ہو اور قابل فخر ہو۔ جب کہا یا سیدنا تو آپ نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی، السید اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ فقلنا، تو ہم لوگوں نے کہا انت افضلنا فضلا واعظمنا طولا، آپ فضیلت میں ہم سب سے بڑھے ہیں اور طول میں، عظمت میں ہم سب سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا قولوا بقولکم او بعض قولکم، یہ جو تعریفی کلمات، توصیفی کلمات تم نے کہے ہیں، یہ سب کہو یا ان میں سے کچھ کہو، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان تم کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لے اور اعتدال کی راہ چھوڑ کر غلو کی راہ پہ نہ آ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، یا خیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے سب سے افضل انسان، یقیناً آپ نسبی اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور اپنی حالت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور کہا وابن خیرنا، اور ہمارے سب سے بہتر انسان کے بیٹے، تو آپ کے والد خاندانی اعتبار سے بھی بہت بزرگ ہیں، لیکن مقام اور حالت کے اعتبار سے بزرگ نہیں ہے، کیونکہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے۔ اور فرمایا یا سیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے سید اور سید کے بیٹے۔ آپ نے یہاں کہا قولوا بقولکم، اے لوگو اپنی بات کہو جو کہتے ہو، یعنی ان القاب سے ملقب کر سکتے ہو یا ان میں سے بعض لقب استعمال کرو، یا جس طریقے سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کر کے خطاب کرتے ہو وہ کرو۔ لا یستہوینکم الشیطان، شیطان کی خواہش کی پیروی نہ کرو، یعنی مجھے خطرہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے لگو گے، رفتہ رفتہ تم غلو پسند ہو جاؤ گے اور میری تعریف میں اعتدال کی راہ چھوڑ دو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ قسم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کو ہم سب کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کے مقام کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہ ہے میرا نسب، اور میرا وصف کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ قسم اللہ کی میں اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس مقام پہ اللہ عز و جل نے مجھ کو رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے جو میرا صحیح مقام تھا اس مقام پہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ آپ کے مرتبے کو پہچاننے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جو شریعت اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی تھی آپ نے بلا کم و کاس امت تک پہنچا دیا۔ کوئی خیر نہ تھا جس کی رہنمائی نہ فرمائی، کوئی شر نہ تھا جس سے خود نہ بچے، امت کو بچنے کی تلقین نہ فرمائی، ہر بھلائی سے آگاہ کیا، ہر برائی سے بچنے کی تلقین فرمائی، ڈرایا۔ اور حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں آپ نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، کل قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ فما انتم قائلون یومئذ، تم اس دن کیا کہو گے؟ تو تمام صحابہ نے یہ کہا بیک زبان بلا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیر خواہی مکمل فرما دی۔ آپ نے کہا آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، انگلی قوم کی طرف ہلائی، صحابہ کی طرف، کہا اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طویل حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی طریقہ سے آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے آپ کے لیے عبودیت کے تمام مراتب آسان کر دیے اور آپ کو عبودیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز کر دیا۔ اس قدر آپ نے اللہ رب العالمین کی غلامی کی کہ انتہائی شرف کے مقام پر، عزت کے مقام پر بھی اللہ نے آپ کو عبد کہہ کے خطاب کیا۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ نے آپ پر اتاری، اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی وہ ذات ہے، عظیم البرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، جو حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی کتاب، اپنے بندے پر، وہاں رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اسراء اور معراج جو اللہ نے نصیب فرمایا آپ کو، زمینی اور آسمانی سفر کروایا، جنت جہنم کی سیر کرائی اور ہم کلامی کا شرف آپ کو اپنے سے عطا کیا، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عبودیت آسان فرمائی اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور ایسے الفاظ سے کریں جن سے غلو کی بو آتی ہو، تاکہ جس ابدیت کے شرف سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا تھا اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی تعریف میں غلو سے بچنا چاہیے اور اصل محبت پیروی سے حاصل ہوگی۔ ہم تعریف کے پل باندھ دیں
لیکن اطاعت نہ ہو، سنت سے محبت نہ ہو، تو صرف الفاظ کی بندش اور محبت کے زبانی اظہار سے تو کوئی کم نہیں ہوگا۔ اصل محبت اطاعت ہے، لیکن نام ادب سے لے رہا ہے۔ صرف ایسے نہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد اللہ و رسولہ، آپ نے کہا کہ اللہ نے دو نبیوں کو خلیل بنایا، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و خلیلہ، اس طریقے سے جو صفات آپ کے ثابت ہیں ان کے ذریعے آپ کو متصف کریں، ان الفاظ کا استعمال کریں، اور حد اعتدال کے اندر رہیں۔ اعتدال سے جہاں باہر جائیں گے شیطان غلو کی راہ پہ لگا دے گا، اور ایسے ہی ہوا، امت کا ایک بڑا طبقہ غلو کی راہ پر لگ گیا۔ جس غلو سے منع کیا تھا اس غلو کی تمام حدیں لوگوں نے پار کر دی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا انہوں نے تو تواضع میں کہا تھا۔ کوئی خود کسی کو تھوڑی کہتا ہے کہ ہماری تعریف کرو، انہوں نے تواضع کیا، کیا ہم بھی ویسے ہی تواضع کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا قولو، تم یہ کہو عبداللہ و رسول اللہ، یہ حکم فرمایا آپ نے کہنے کا۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کا صلاۃ و سلام ہو اللہ کے بندے اور رسول پر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی، یہ پیروی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تواضع اختیار کیا تو کیا ہم بھی تواضع اختیار کریں اور کم القاب و آداب استعمال کریں؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طریقہ سے نصارہ کی طرح ہم ان کو ابن اللہ نہیں کہیں گے، باقی جو چاہیں گے کہیں گے۔ وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حق ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت و شرف کے مقام پر آپ کو عبد کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن کا نزول ایک عظیم نعمت ہے، وہاں بھی اللہ نے عبد کہا، اور اللہ رب العالمین نے اسراء اور پھر معراج آپ کو نصیب فرمایا۔ دونوں سفر الحمدللہ ایک ہی رات میں ہوا، یہی صحیح قول ہے، اور جسم اور روح کے ساتھ ہوا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد سے تعبیر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عبودیت آسان فرمائی، اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور ایسے الفاظ سے کریں جن سے غلو کی بو آتی ہو، تاکہ جس عبدیت کے شرف سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا تھا اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی تعریف میں غلو سے بچنا چاہیے، اور اصل محبت پیروی سے حاصل ہوگی۔ ہم تعریف کے پل باندھ دیں لیکن اطاعت نہ ہو، سنت سے محبت نہ ہو، تو صرف الفاظ کی بندش اور محبت کے زبانی اظہار سے تو کوئی کم نہیں ہوگا۔ اصل محبت اطاعت ہے، لیکن نام ادب سے لے رہا ہے۔ صرف ایسے نہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد اللہ و رسولہ، آپ نے کہا کہ اللہ نے دو نبیوں کو خلیل بنایا، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و خلیلہ، اس طریقے سے جو صفات آپ کے ثابت ہیں ان کے ذریعے آپ کو متصف کریں، ان الفاظ کا استعمال کریں، اور حد اعتدال کے اندر رہیں۔ اعتدال سے جہاں باہر جائیں گے شیطان غلو کی راہ پہ لگا دے گا، اور ایسے ہی ہوا، امت کا ایک بڑا طبقہ غلو کی راہ پر لگ گیا۔ جس غلو سے منع کیا تھا اس غلو کی تمام حدیں لوگوں نے پار کر دی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا انہوں نے تو تواضع میں کہا تھا۔ کوئی خود کسی کو تھوڑی کہتا ہے کہ ہماری تعریف کرو، انہوں نے تواضع کیا، کیا ہم بھی ویسے ہی تواضع کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا قولو، تم یہ کہو عبداللہ و رسول اللہ، یہ حکم فرمایا آپ نے کہنے کا۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کا صلاۃ و سلام ہو اللہ کے بندے اور رسول پر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی، یہ پیروی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تواضع اختیار کیا تو کیا ہم بھی تواضع اختیار کریں اور کم القاب و آداب استعمال کریں؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طریقہ سے نصارہ کی طرح ہم ان کو ابن اللہ نہیں کہیں گے، باقی جو چاہیں گے کہیں گے۔ یہی مطلب تھا کہ عیسیٰ بن مریم کے طریقہ سے نصارہ نے جس طرح سے عیسیٰ بن مریم کے اندر غلو کیا تھا، تم ہمارے اندر غلو کرتے ہوئے ہم کو ابن اللہ نہ کہنا، یہ کہنا مقصود تھا؟ نعوذ باللہ۔ غلو کی ایک مثال آپ نے دی کہ دیکھو انہوں نے کتنا غلو کیا، تم میرے اندر غلو کرتے ہوئے کچھ اور مت کہنا، کیا کہو گے؟ وہ بتا دیا کہ عبداللہ و رسول اللہ کو، مگر ظالموں نے قول بدل دیا اور جتنا چاہا غلو کی ساری حدوں کو پار کر گئے، یہاں تک کہ کفریہ کلمہ تک کہہ ڈالا۔ اللہ عرش پر مستوی اللہ اور مدینہ کے مصطفی میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اعتدال کے اندر رکھے اور غلو کی راہ پہ لگنے سے بچے، کیونکہ جائے گا تو اس کا انجام ہلاکت ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے جس کو سوچنا ہے ہم کو،
کہ جب صحابہ نے آپ کو کہا یا سیدنا، تو آپ نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سید کا لقب کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کی ایک برادری، ایک ذات ہے، سید کی ذات ہے، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا۔ سید کا لقب جس کے اندر شرف، عظمت، فخر کا معنی پایا جاتا ہے، اس کی اضافت کسی کی طرف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو علماء میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سید کا اطلاق اللہ کے علاوہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں اولاد آدم کا سید ہوں، سید اولاد آدم، آدم سمیت تمام اولاد آدم کا، جس میں تمام انبیاء اولیاء شامل ہیں، میں ان کا سردار ہوں۔ تو کہا یہ قیامت کے دن کے لیے کہا ہے، دنیا میں آپ کو نہیں کہا جا سکتا، اسی حدیث کی روشنی میں کہ السید اللہ تبارک و تعالی۔ دوسرے بہت سے علماء نے کہا کہ سید کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جا سکتا ہے، آپ سید البشر ہیں، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اسی طریقہ سے کسی بھی شخص کو اس کے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سید و کندہ، سید و بنی قریظہ، قبیلے کی طرف نسبت کر کے۔ ہاں السید الف لام عموم کا مکمل سیادت، سیادت مطلقہ، عظمت، فخر، شرف، بے نیازی، اس معنی میں جو السید ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو مطلق سید یا سید اللہ ہے، اضافت کے ساتھ سید و بنی فلاں یا سید و القبیلہ، یا عورت اپنے شوہر کے لیے سید، جیسے کہ امراۃ العزیز نے کہا الفیا سیدہما لد الباب، دونوں نے اپنے سید کو پایا، حضرت یوسف نے اور اس کے پیچھے جو زلیخا دوڑ رہی تھی گھر کے اندر، دروازے کی طرف جو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے بھاگنے کے لیے، برائی سے بھاگنے کے لیے، تو دروازہ کھولا تو وہاں گھر کا مالک تھا، تو سیدہما فالفیا سیدہما لد الباب، دروازے کے پاس سید پایا۔ اسی طریقے سے غلاموں کو کہا گیا ہے کہ اپنے مالک کو رب نہ کہے بلکہ سیدی کہے، میرا سید۔ تو اس طریقے سے کئی حدیثیں ہیں۔ یا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ہم کی خدمت میں تشریف لائے خندق کے بعد، اور ان کے اکھل میں، بازو کے نچلے حصے میں، شولڈر کے نیچے تیر لگ گئی تھی، بیمار چل رہے تھے، خون رس رہا تھا، تو آپ نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سید کے لیے اٹھو، استقبال کرو، ان کو لے کر کے آؤ۔ تو اس طریقے سے حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اضافت کے ساتھ لفظ سید غیر اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں مطلق السید اللہ ہے، کیونکہ اضافت کے ساتھ سید نہیں کہا جا سکتا۔ جب انہوں نے کہا صحابہ نے یا سیدنا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سیدکم اللہ، تمہارا سید اللہ ہے، کیونکہ سید جس کی طرف اضافت ہوتی ہے، جس قبیلے کی طرف، جس کی طرف، سید بھی اس کا ایک فرد ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا سیدکم تمہارا سید، بلکہ کہا السید۔ تو مطلق السید الف لام عموم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، باقی اضافت کے ساتھ قبیلے کی طرف نسبت کر کے، یا عورت کے لیے اس کا سید شوہر کے معنی میں، یا مالک غلام کے لیے سید، تو اس طریقے سے اگر آدمی اضافت کے ساتھ اگر بولے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید الاولین والآخرین، سید کے لفظ کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافت کے ساتھ جائز ہے۔ ہاں مطلق السید اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جواز کی حد تک علماء نے اس کو جائز کہا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے معاصرین محققین علماء نے بھی اسی کو جائز قرار دیا ہے۔ ویسے درود شریف کے مسنون صیغوں کے اندر کہیں بھی سید کا لفظ نہیں آیا۔ درود شریف کے جتنے مسنون صیغے ہیں، اہل علم نے تحقیق کر کے جو حدیثیں سامنے رکھی ہیں، پیش کی ہیں درود شریف کے متعلق، اس میں کہیں بھی لفظ سید نہیں ہے۔ تو یہ مسنون لفظ کی حیثیت سے تو نہیں ہے، لیکن حمد و نعت کے جملے کے اندر، یا جو ہم شروع میں تمہیدی کلمات حمد و نعت کے بولتے ہیں، تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافت کے ساتھ سید الانبیاء، سید المرسلین کہنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے مسنون لفظ درود شریف کا لفظ نہیں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا، اس طرح کا لفظ مسنون درود کے اندر نہیں ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سے علماء اپنی کتابوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے بیزنی بول کر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مطلب میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اس طریقے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ عقیدہ کفریہ ہے، انتہائی کفریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ دے لوگوں کو، مردوں کو زندہ کرے گا صرف اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی زندہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جو مر گیا وہ قیامت کے دن ہی نکلے گا اپنی قبر سے، اس سے پہلے زندہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم لوگوں کے معاشرے میں کچھ بھائی ایسا ہے جو لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور یہ درود الگ الگ ٹائپ کا ہے، تو اس میں سے کون سا درود صحیح ہے، صحیح اور افضل ہے؟ اور ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ جنت پانے کے لیے کیا کسی کو ذریعہ، مطلب وسیلہ بنانا
जरूरी है। दो सवाल इन्होंने किया कि कौन सा दरूद अफजल है। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसके अलावा भी दरूद साबित है जो हदीस सही से है। आप किताबों में रुजू कीजिए, सिफ़त सलातिन नबी इमाम अलबानी की देखिए, उसमें दरूद शरीफ के मसनून सिग़े हैं। दूसरी बात आपने पूछी अल्लाह ताला के पास वसीला बनाना किसी को, तो वसीला आमाल सालेहा का, नेक अमलों का वसीला आप पकड़ें, अपने ईमान का अल्लाह ताला को वास्ता दें, वसीला पकड़ें ईमान का, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके नामों और सिफ़तों का वास्ता दें, यानी वसीला पकड़ें, और इसी तरीक़ा से ज़िंदा शख्स से दुआएँ कराएँ। तो ये सब मसनून है, लेकिन अमवात का सालिहीन का वसीला पकड़ना जायज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह तबारक तआला हर जगह हाजिर और नाजिर है, तो क्या ये तौहीद के मुनाफी है? तौहीद के मुनाफी नहीं है, बल्कि ये शिरकिया जुमला होगा। ये शिरकिया जुमला होगा। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, उसकी ज़ात, अल्लाह की ज़ात अर्श पर बुलंद है तमाम मखलूक़ात के ऊपर। हाँ, वो अपने इल्म से हर जगह मौजूद है, उसका इल्म हर जगह है। अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख, आपने बताया कि मुर्दों को जो पुकारते हैं वो शिरक करते हैं, लेकिन जो लोग पुकारते हैं मुर्दों को, वो लोग कहते हैं वो मरे ही नहीं है, जिंदा है, और वो सूरह बकरा की आयत के रेफरेंस देते हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। तो क्या मफ़हूम क्या इस आयत का, और ऐसा मानना चाहिए क्या? ऐसा मानना तो गलत है, शिरक है। अल्लाह इल्मी है, अमवात तो हैं, वो अपने अहयाउन, दूसरी जगह है कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में, अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो जिंदा हैं अपने रब के पास, युरज़क़ून, रोज़ी पा रहे हैं। और अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से यकसर मुख्तलिफ है। मर गया, अगर नहीं मरा तो क्या ज़िंदा को दफन कर दिया? तुम ये कह दो कि हाँ हमने पकड़ के ज़िंदा को दफन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कब्र में किसी को दफनाने के बाद वहाँ पे खड़े होकर अजान देते हैं, ये कहाँ तक सही है? और 40 कदम दूर होने के बाद कोई फातिहा दरूद होती है? ये सब लोगों के खुद साख्ता दीन हैं, उनके अपने बनाए हुए दीन हैं। कब्र पर या कब्र के अंदर अजान देना, या मुर्दे के कान में कुछ बुदबुदाना, कुछ वसीयत करना कि मुनकर नकीर आएगा तो ये सुनेगा। अब देखिए, इंसान अपनी अक्ल को भी अगर इस्तेमाल करे तो समझ लेगा कि क्या कहता है। उसके कान में वसीयत कर रहा है कि ये कहोगे, ये जवाब दोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी पर मजलिस ख़त्म होती है। वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم